اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. آج ایک انتہائی اہم ترین موضوع پر ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا ہے. یہ گفتگو آج مکمل تو نہیں ہو سکے گی، تو آج بھی تقریباً پورا لیکچر اسی پر ہوگا، اور اگلی تو آپ لوگوں کی پوری 3 گھنٹے کی کلاس ہی اس موضوع پر ہوگی، تو یہ موضوع جا کر مکمل ہو سکے گا. آپ میں سے جو سینئر طالبات ہیں اس بات سے واقف ہیں کہ جو انحرافات معاشرے کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں، ان انحرافات کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ معاشرے میں کیا کیا چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، ان کی نشاندہی ہو رہی ہے اور ان کے جوابات. انہی انحرافات میں سے ایک بہت بڑا انحراف جس کے لیے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مجتہدین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، انہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور ان کتابوں کے مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشنز کروائے جا رہے ہیں، اس کے پمفلٹ بنا کر تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور وہ مسئلہ ایک پھیلایا جا رہا ہے کہ جو موجودہ زمانہ ہے ہمارا، اس میں خمس کا حکم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جتنے بھی ہمارے علماء اور مراجع ہیں یہ سب خمس بٹور رہے ہیں، خمس کھا رہے ہیں، امام کے حق کو جو ہے وہ دبا رہے ہیں، اور اس طرح کے کتنے ہی نامعقول قسم کے الفاظ اور الزامات. وہ تو انشاءاللہ ہمارے اگلی گفتگو کا عنوان بنیں گے، ان کے جوابات. لیکن آج صرف ہم اس موضوع پر کہ کیا خمس دینا واجب ہے، اس موضوع پر ہماری گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھے گی. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ خمس کا حکم جو ہے وہ قرآن میں آیا ہے، اور یہ حکم منسوخ بھی نہیں ہوا ہے، جیسے کہ یہ چیز آج کل کتابوں کے اندر بہت زیادہ پھیلائی بھی جا رہی ہے. خمس کی جو آیت ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41. جتنی بھی چیزیں آئیں گی ابھی سارے دلائل آپ لوگوں کو خاص طور پر یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، کیونکہ آپ سب لوگوں کا واسطہ ان تمام افراد سے پڑے گا جو کہ باہر نکلیں گے، باہر جائیں گے، اور وہاں سے یہ سب باتیں سیکھیں گے. پھر آپ ہی کے بھائی، آپ ہی کے شوہر، آپ ہی کے بچے، وہ سب آ کر آپ کو یہ ساری باتیں بتائیں گے، آپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے پاس پہلے سے معلومات ہوں، اور ان کا دفیہ کرنے کے لیے، ان کو جوابات دینے کے لیے. تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ. اور پھر پوری آیت ہے آخر تک. اس میں یہ ہے کہ اور یہ بات جان لو کہ جو بھی فائدہ تمہارے ہاتھ آئے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس میں اللہ کے لیے خمس نکالو، رسول کے لیے نکالو، اس میں جو ہے ذی القربہ کا حصہ ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اور ان مسافروں کا ہے کہ جو سفر میں لاچار ہو جاتے ہیں. اور اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو مفہوم بنے گا وہ یہ کہ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو تمہیں خمس دینا پڑے گا. تو دیکھیے، خمس ایک ایسی چیز ہے، ابھی تو ہم اس پوری آیت پر ہی آج ڈسکس کریں گے، لیکن خمس کا مسئلہ ضروریات دین میں سے، ضروریات دین، جس کا انکار کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے. اس طرح کا انکار کہ جس سے انکار رسالت بھی لازم آ جائے. تو وہ تو ابھی ہمارا اس جملے کی تشریح کا بھی موقع نہیں ہے. تو خمس ضروریات دین میں سے بھی. اچھا، خمس کا مسئلہ ایمانی اور اعتقادی بھی، ایمانی اور اعتقادی. یہ جو بھی آپ نے سنی دیکھی تھی آیت، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو تمہیں خمس دینا ہوگا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف فقہی ہے، کوئی ایسی فروعی مسئلہ نہیں.
یہی وجہ ہے کہ ضروریات دین میں شامل ہے، اور جس کا انکار کفر کے برابر ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس سے انکار رسالت بھی لازم ہے۔ تو ایمانی اور اعتقادی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ عبادی بھی، کیونکہ خموس جب آپ نکالیں گے تو قصد قربت سے نکالیں گے، حکم خدا کی بجاوری میں نکالیں گے۔ عبادت کی تعریف یہی کی جاتی ہے کہ عبادت اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے لیے قصد قربت لازم ہوتی، قصد قربت۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی ریاکاری کے جذبے کے تحت خمس نہیں نکالا جائے گا، کسی بھی ناخالص نیت سے خمس نہیں نکالا جائے گا، تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ عبادی مسئلہ بھی۔ خمس کا مسئلہ ایک سیاست الہی والا مسئلہ بھی۔ خمس ہمیشہ سے پیغمبر اور آئمہ علیہم السلام اور فقہا سے مرتبط رہا ہے، جس کے بھی آگے چل کر ہمارے پاس دلائل ہوں گے۔ تو اس نے طاغوت کو ہمیشہ سے لرزہ بر اندام رکھا ہے کہ یہ خمس کا پیسہ ہمیشہ خط اہل بیت کی ترویج اور تبلیغ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ تقویت دین میں استعمال ہوتا ہے، دینی اداروں کی تشکیل اس پیسے سے ہوتی ہے، اور ہر قسم کے دینی انحرافات کی روک تھام کے لیے اس پیسے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فقہا نہ کبھی بکے ہیں، نہ کبھی جھکے ہیں، نہ انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا ہے، اور نہ ہی پیسے اور غربت کی وجہ سے اس انداز سے کبھی کسی سے بلیک میل ہو سکیں۔ ایک ایسی سیاست الہی، ایسا ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا کہ کبھی کسی غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی یا جھکنے کی، یا بہت سے معاملات کے اندر انسان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کبھی مجبور ہو جائے، ایسی کبھی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ صرف اس مسئلے نے پروردگار کے ایسا سیاست الہی والا یہ مسئلہ، اور فقط یہیں تک نہیں بلکہ خمس کا مسئلہ ایک اقتصادی بھی، ثروت اور دولت کی جس طریقے سے تقسیم ہوتی اور غربا تک ان کا حق پہنچتا، یہ ساری دولت غربا کے اندر جو تقسیم ہوتی، سادات کو تو سہم سادات سے ملتا ہے، اور سہم امام بھی سادات اور غیر سادات دونوں کے لیے حاکم شرع جو ہے وہ خرچ کرتا، اور اس کے پاس اس کی اجازت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جب آگے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی تو اس کے دلائل بھی آئیں گے۔ تو اقتصادی مسئلہ بھی، خمس کا مسئلہ ایک اجتماعی مسئلہ بھی ہے۔ تمام طبقات امیر و غریب ان میں ایک باہمی الفت پیدا ہوتی، ایک دوسرے کے درد کا جو احساس ہے وہ جاگوزی ہوتا، اور ایک اجتماعیت پروان چڑھتی، لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کرتے ہیں اور اپنا مال نکال کر ان کو دیتے ہیں۔ تو اجتماعی مسئلہ بھی دیکھ رہے ہیں کتنی ساری چیزیں۔ خمس کا مسئلہ روحانی مسئلہ بھی۔ روحانی مسئلہ کس طرح سے ہے؟ خمس دینے سے بخل دور ہوتا ہے، آپ کے اندر جو انتہائی مذموم اخلاقی برائی ہے، بخل، کنجوسی، وہ آپ کے اندر سے نکلتی چلی جاتی، آپ کے اندر سے حب دنیا کم ہونے لگتی۔ ظاہر ہے جب انسان پیسہ دوسروں پر خرچ کرے گا تو دنیا کی محبت اس سے کم ہو جاتی، اور روح سخاوت اس کے اندر پیدا ہونے لگتی، جو کہ ایک انتہائی بہترین اخلاقی صفت، اور جس سے نہ جانے کون کون سی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو خمس کا مسئلہ ایک روحانی مسئلہ بھی۔ خمس مراجع اور مراکز سے رابطے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے، اور غالباً یہ وہ واحد چیز ہے کہ باطل جس سے سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ جو اس وقت سب سے زیادہ مرجعیت کے خلاف یا خمس کے خلاف بات کر رہے ہیں لوگ، خمس کے خلاف جو بات ہو رہی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ اس کے اندر مرجعیت کے ساتھ ایک ارتباط کا ہے، جس چیز کو یہ کاٹ کے رکھ دینا چاہتے ہیں کہ نہ آدمی ان کے پاس جائے گا، نہ ان سے رجوع۔ دیکھیے جب پیسے کے معاملے میں انسان ان سے رجوع کرتا ہے، ان کے اوپر اعتبار کر کے ان تک وہ چیزیں پہنچائے گا کوئی بھی شخص، تو اس کا مطلب یہ کہ دین کے دیگر باتوں کی طرف بھی انہی کی طرف رجوع کرے گا، انہی سے معلوم کرے گا۔ یہ بات باطل کو سخت ناگوار، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر مرجعیت کے سلسلے کو کیسے توڑیں۔ ایک مرجع وہاں پر ایک سمجھے کہ چھوٹے سے معمولی سے گھر میں کمرے میں بیٹھ کر بھی فتویٰ دیتا ہے، تو اس سے 7 سمندر پار والا آدمی بھی جو ہے اس کے فتوے پر منوعاً عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ظالم حکومتیں، حکمران اور باطل ہمیشہ سے بہت سخت پریشانی کا اس بات میں شکار رہا۔ تو خمس کو اگر کاٹ دیا جائے اور ایک مرجعیت سے رابطے کو کسی طریقے سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ جب وہ پیسے جب آدمی کسی کو دیتا ہے تو پھر دیگر چیزوں میں بھی رجوع کرنے لگتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عالم، مجتہد عالم جو ایک ایکسپرٹ اوپینین ہوتا ہے، پھر انسان اسی سے اپنی ہر چیز پوچھنے لگتا ہے۔
تو پھر وہ تمام انحرافات سے بھی بچتا چلا جاتا ہے، اور یہی بات ان کو سخت ناگوار گزرتی. تو بہرحال مراجع اور مرکز سے ایک رابطے کا سبب، اور خمس بہت سارے افراد سے رابطے کا سبب. اگر آپ دیکھیں فقہا سے تو رابطہ بھی بیان ہو گیا، سادات کرام سے رابطہ ہوتا ہے، کس طرح سے ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کی ہیلپ کی جاتی ہے، ان کے کام آیا جاتا ہے، ان کی دعائیں ملتی ہیں کسی بھی شخص کو. اور اسی طریقے سے انسان اپنے اہل و عیال سے بھی ارتباط اس کا ہوتا ہے. خمس نکالتا ہے وہ، اور نکال کر اپنے مال کو حلال کرتا ہے، اسی سے اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرتا ہے، اسی سے ان کی پرورش کرتا ہے، اپنی اولاد کی. معاشرے کے اس طرح سے محروم جو طبقے ہیں ان سے بھی اس کا ایک ارتباط ہوتا ہے. تو اچھا، اسی طریقے سے علماء فرماتے ہیں کہ خود اپنے آپ سے اس کا ایک ارتباط ہوتا ہے. یعنی اپنے اندر سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اپنے اندر سے بخل کو نکالتا ہے، اپنے اندر سے حرص اور لالچ کی مرض کو جو ہے کم کرتا ہے، اس کو اپنے آپ سے بھی ارتباط ہونے لگتا ہے. اور سب سے بڑھ کر پروردگار عالم، کیونکہ قصد قربت شرط ہے، حکم خدا کی بجاوری شرط ہے، تو اس کا رابطہ براہ راست اور ارتباط پروردگار عالم سے بھی بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے وہ خمس نکالتا. تو نہ جانے کتنے ہی ایسے فائدے اور کتنے ہی ایسے آثار ہیں جو خمس دینے والا جو ہے وہ مسلسل جن سے فائدہ اٹھاتا جاتا ہے اور اس طرح سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اور اگر ہم اس کے خمس کے فائدے دیکھیں اور آثار دیکھیں، خمس تقویت دین کا ایک بہت بڑا سبب، تقویت دین کا. یہ جو ہیڈنگ ایک لحاظ سے خمس تقویت دین کا سبب ہے، یہ خود ائمہ معصومین کے الفاظ ہیں باقاعدہ کہ اس سے دین کی مدد ہوتی، جو کہ آگے چل کر ابھی میں تیز رفتاری سے گزر رہا ہوں تاکہ اپنے موضوع پر جلد سے جلد جو ہے اس کو اختتام پذیر کیا جائے آج کے حد تک. دوسرا اس کا آثار اور فائدہ ہے کہ آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. اب آپ اطمینان سے اپنے مال کو استعمال کر سکتے ہیں. اب اس سے جو پرورش ہوگی اپنی اولادوں کی، بالکل صحیح پرورش ہوگی، اور ان کی پرورش میں وہ آثار بھی نظر آئیں گے کہ جو کہ مال حلال کے حامل افراد کی جو پرورش کے آثار ہوتے ہیں وہ ان کے اندر نظر آئیں گے مال پاک ہونے کے بعد. آج کل کے دور میں بہت سارے والدین جو اپنے بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اس میں ایک وجہ یہ کہ شاید کمی معلومات کی وجہ سے کچھ ایسے اموال، جیسے کہ وہ پچھلے خوابوں والی گفتگو کے اندر بھی بات آئی تھی کہ مستحق تک صحیح طور پر جو ہے وہ زکوٰۃ کو پہنچا نہیں رہا تھا، وہ صحیح انداز سے نہیں نکال رہا تھا، اور بہت ساری شرائط کا خیال نہیں کر رہا تھا. تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کی ڈیپتھ کے اندر جائیں تو ہم پتہ چلے گا کہ ان پر تو خمس واجب تھا، ہم نکالتے نہیں رہے اور وہی اولادوں کو کھلاتے رہے. تو وہ بگاڑ اور خرابی وہ جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوتی چلی جاتی. یہ کچھ خاص آواز آ رہی ہے اس طرح کی؟ اچھا ٹھیک. تو مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اس کے بعد کہ رسول اور ائمہ سے اس کی وفاداری ثابت ہوتی، جیسے کہ آگے چل کر ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد ان کی ایک حدیث آگے چل کر ہم بیان کریں گے. جب امام نے خراسان سے آئے ہوئے لوگوں سے کہا تھا کہ تم زبان سے تو ہمارے بہت محب بنتے ہو مگر ہمیں ہمارا خمس نہیں دینا چاہتے. یعنی ائمہ سے وفاداری ثابت ہوتی ہے. جو شخص بھی رسول اور ائمہ جو بھی خمس دیتا ہے وہ ایک لحاظ سے ان کا وفادار اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، ان کا حق ان کو دے رہا. اسی طرح سے مخالفین سے آبرو کی حفاظت کی جاتی. یہ خود بھی امام معصوم کا جملہ ہے کہ خمس سے ہم اپنے مخالفین سے اپنی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں یعنی واقعی کسی سے مانگنے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آتی، نہ اداروں کو مانگنے کی. اگر ہر لوگ تمام افراد صحیح طور پر اپنے اپنے خمس نکال کے اور انہیں جو ہے وہ مرجع تک پہنچائیں تو دینی ادارے اور یہ سب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی باقی نہ رہے، نہ سادات کرام کو ضرورت باقی رہے. تو اس سے آبروؤں کی بھی حفاظت ہوتی. اسی طرح سے اجر رسالت ادا ہوتا ہے. یعنی غریب سادات کا جو فقر ہے وہ دور ہوتا ہے. غریب سادات کا ان کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی. آپ سوچیے کہ آپ دماغ میں تصور لے کر آئیں کہ ایک عام آدمی کی جو آپ ہیلپ کرتی ہیں اور مدد کرتی ہیں اس کا کتنا اجر و ثواب بتایا گیا روایت. اور جو شخص ذریت رسول میں سے ہو، جو سادات میں سے ہو، اور سہم سادات سے ظاہر سادات کی ضروریات پوری ہوں گی، یا خمس جو آپ پورا نکالیں گے تو سہم امام سے غیر سادات کی ضروریات بھی پوری ہوتی وہ، لیکن وہ مرجع
خود سے اجازتیں دیتا ہے اور خود تقسیم کرتا ہے، وہ اس کی اتھارٹی ہوتی ہے. ہم خود سے خیر سہم امام جو ہے غیر سادات پہ خود سے خرچ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا حق ہے. آگے چل کر ہم دلائل سے اس بات کو ثابت بھی کریں گے. تو اس سے بہرحال کیا ہے، اجر رسالت ادا ہو رہا ہے. اس پیغمبر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم ذریت رسول کا ویسا ہی احترام کر رہے ہیں، ان کو ہر طرح کی سہولت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی غربت کو دور کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ. اچھا، اسی طرح سے خمس جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے. یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ جیسے جیسے آپ خمس نکالتی چلی جاتی ہیں ویسے ویسے آپ کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک ایسی ایک چیز ہے جس کا واقعتاً فائدہ آخرت کے اندر ہی حقیقتاً جا کر پتہ چلے گا. اور بہت سی ساری روایت میں اس بات کا تذکرہ آیا کہ خمس دینے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. خمس آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. اس ذخیرے کو اپنے نامہ اعمال کو جب بھرا ہوا پائے گا اجر و ثواب اور نیکیوں سے، تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ ارے یہ جو معمولی سے تھوڑے تھوڑے پیسوں کا بھی میں خمس نکالتا تھا، جتنا واجب ہوتا تھا اتنا نکال دیتا تھا، چاہے وہ مال قلیل ہی چاہے کتنا کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اجر و ثواب بے انتہا اتنا زیادہ کہ حیران رہ جائے گا وہ آخرت میں. اسی طرح سے خمس جنت کی ضمانت. ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، ہم اس کی جنت کے ضامن ہیں. جو شخص بھی خمس نکالتا ہے ہم اس کی جنت کے ضامن. اور خمس دینے سے امام معصوم کی دعائیں ملتی ہیں. جب بھی ایک روایت کے اندر جس کا آگے چل کر کافی تجزیہ اس پر ہم کریں گے کہ خمس نہ دے کر امام فرماتے ہیں کہ خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو. خمس نہ دے کر اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو. اس کا مطلب ہے خمس دینے سے امام کی دعائیں ملتی. اور آپ کو پتہ ہے کہ امام کی دعا ملنے کے معنی ہیں کہ یقینی قبولیت. امام آپ کے حق میں خود ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، ناممکن ہے کہ وہ دعا جو ہے وہ قبول نہ ہو، ممکن ہی نہیں. اسی طریقے سے خمس ادا کرنا رزق کی ایک چابی. کبھی آپ پابندی سے خمس نکال کر دیکھیے، آپ کے خود بخود مال کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. خمس بچانے کے طریقے نہ پوچھیے کہ کون سے ایسے طریقہ کار استعمال کیے جائیں کہ ہم خمس ہم جو بچ جائے اور ہم کسی کو اگر گفٹ کر دیں اور اس گفٹ کو کرنے کے بعد پھر دوبارہ اپنی بیوی سے وہ چیز واپس لے لیں. اور بہت سارے ہیلے اور بہانے سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارا مال اس سے کم ہو جائے گا. خمس رزق کی چابی ہے. امام نے فرمائی یہ بات، خمس ادا کرنا. تو یہ ہمارے آٹھویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خمس سے زندگی میں مالی نظم و ضبط آتا. انسان اپنا حساب و کتاب کرنے لگتا ہے کہ میں جو ہوں کتنا میں نے اس سال جو ہے وہ فائدہ کمایا اپنے زندگی کی، بہت ساری چیزیں کون سی بغیر استعمال کی پڑی ہوئی ہیں. انسان ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کسی اور کو دے دے اس سے پہلے کہ مثلا جو ہے خمس واجب ہو، بہت سی چیزیں اگر استعمال نہیں کی ہیں اس نے، تو بہت سارے یعنی زندگی کا حساب کتاب اس کے پاس آنے لگتا ہے. وہ کاپی مینٹین کرنے لگتا ہے، اپنے اکاؤنٹس کو دیکھنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب کرنے لگتا ہے. الماریوں کو کنگال کے دیکھنا پڑتا ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ڈیٹ ہماری آنے والی ہے اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے اور وہ بغیر استعمال کی ہمارے پاس پڑی ہوئی. تو اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ امام خمس دینے والے کی نماز جنازہ میں خود شریک ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد یہ بھی آگے چل کر ہماری آگے گفتگو کے اندر یہ بات آئے گی کہ بی بی شتیتا والے واقعے میں کس طرح سے انہوں نے صرف خمس دینے کے حوالے سے بی بی شتیتا کا واقعہ مشہور ہے نا. تو امام وقت اس وقت خود بی بی شتیتا کی نماز جنازہ کو ادا کرنے کے لیے خود تشریف لائے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت کا امام تو تشریف لائے اور ہمارے زمانے کا امام جب ہم مریں اور ہم خمس نکالتے ہیں تو وہ اس موقع پر نہ آئے. تو بہرحال اچھا، اب جو خمس نہیں ادا کرتا وہ ایک لحاظ سے غاصبین فدق کی صف میں شامل ہونے لگتا. غاصبین فدق، جو کسی شاعر کا شعر بھی ہے نا کہ خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ. حق سعادت و زہرا کے مقروض سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی. تو واقعی ویسے خوب تبرہ کر رہے ہیں لیکن کیا ہے، خمس نہ دے کر غاصبین فدق کی لائن میں خود جا کر شامل ہو رہے ہیں. خمس سے جو ترویج دین ہوتی اور دینی مراکز جس طریقے سے پروان چڑھتے ہیں، وہ بہت سارے
بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اس طرح کی بہت ساری کتابیں لکھ رہے ہیں اور 4-4 5-5 صفحات صرف ہومس کے پر لکھ کر بہت بڑا سوچتے ہیں کہ ہم نے شاید اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کر دیا ہے. اب میں اس کے بعد اگلی گفتگو میں انشاءاللہ میں وہ تمام کتابیں اور جو خمس کے موضوع پر استدلالی علماء لکھ گئے اور ایک ایک بات کا جواب دے کر چلے گئے، وہ سب کتابوں کے ٹائٹل بھی آپ کو دکھاؤں گا، ان کی سب چیزیں ان کے متعلق بتاؤں گا. تو اس طرح سے یہ چیزیں پھیلائی جاتی ہیں کہ بھئی کون سا جو ہے دین کا کام جو ہے خمس سے ہو رہا ہے، یہ سب لوگ خود جو ہے مال بٹورتے چلے جا رہے ہیں اور خود امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے اگر مثلا ایران میں ہوتا بھی ہے تو اور ایران کے علاوہ کسی جگہ کیا استعمال نہیں ہونا چاہیے خمس کو، ہمیں تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا. اس کے تو تفصیلی جواب انشاءاللہ وہ جب بھی آپ سنیں گے جب اس کا موقع آئے گا. تو میں صرف ایک ہلکا سا صرف اشارہ کرتے ہوئے آج گزروں گا، آج کیونکہ اتنا وقت باقی نہیں بچا ہے، کہ دینی مراکز، حوزہ ہے علمیہ، یہ جتنے بھی آپ کو علمی بہاریں اور مجتہدین کرام، یہ جو سب لوگ جو ہے افراد ہم کو نظر آ رہے ہیں، کتنے دینی طالب علم ہیں جو ایران، عراق، شام، لبنان، انڈیا، پاکستان، پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں وہاں پر جتنے مدارس چل رہے ہیں، کیونکہ یہی نوجوان، یہی طالب علم، یہ سب کچھ خواتین تک کے جو ہے مدارس جو ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں اور مرد حضرات کے بھی ہیں، کہ علمی ایک بہار نظر آ رہی جس سے نظام امامت کا گویا ایک لحاظ سے احیا ہو رہا ہے. تبلیغات کے ذریعے محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات جو پھیلائی جاتی ہیں، ان تمام چیزوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف آپ کے سامنے کہ کس سے کتنے جو دینی مدرسے جو ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں خمس کے پیسے سے، معاشرے کے اندر کیسے یہ افراد یہاں پر علم حاصل کریں گے، مجتہدین کرام مسلسل سمجھیں کہ علم کے حوالے سے مسلسل کام کرتے چلے جا رہے ہیں. خواتین کے کتنے مدارس ہیں جو ہیں اس سلسلے کے اندر کام کر رہے ہیں، تاکہ ورنہ ان کی اگر آج ہم خمس کے سلسلے کو ختم کر دیں تو آپ سوچیے کہ تمام افراد یہ کہاں سے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے لیے اخراجات چاہیے، یہ چیزیں کہاں سے ضروریات ساری پوری ہوں گی. یہ جو طالب علم مختلف علاقوں میں اور حوزہ علمیہ کے اندر اور جو یہ سب افراد جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے جو ہے وہ پھر بڑے بڑے مجتہدین کی، یہ مثلا آیت اللہ مصطفیٰ خمینی، امام خمینی کے جو بیٹے تھے اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا تھا عراق میں، تو پھر آہستہ آہستہ یعنی یہی جو طالب علم ہوتے ہیں یہ بڑے علماء بنتے ہیں اور پھر جو ہے تبلیغات کے سلسلے میں تمام لوگوں کے سوالات کے جوابات اور جتنے بھی مدارس ہیں اگر آپ یہ دیکھیں علماء کی پھر میٹنگز ہوتی ہیں، استفتاحات جو ہے وہ تبلیغات کے سلسلے میں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اور مراجع جو ہیں وہ مسلسل لوگوں کی خدمات جو ہے وہ انجام دیتے رہتے ہیں اور علمی ایک تمام چیزوں کے لیے پیسہ درکار ہوتا ہے. اور شریعت اسلام نے جب بھی اس مسئلے کا شروع ہی سے خیال رکھا ہے کہ کہاں سے ساری ضروریات پوری ہوں گی. آیت اللہ بہجت ہیں آپ کے سامنے، اس سے پہلے شیخ جواد تبریزی تھے آپ کے سامنے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے مکتب اور مدارس آپ خود دیکھتی ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر کام کر رہے ہیں، یہی بچیاں جو چھوٹی چھوٹی ہیں خود اور آپ تمام افراد خواتین جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی اس کے اندر بہت بڑا ایک حصہ جو ہے خمس کا ہے کہ کس طرح سے یہ تمام ادارے تشکیل پاتے ہیں اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہم کو کام نظر آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے جو ہے وہ مدارس ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے چیزیں سیکھ کر پھر آگے جو ہے وہ جاتے ہیں. ورنہ تمام کے تمام اگر آج یہ سلسلہ موقوف کر دیا جائے، جیسے کہ یہ سارے افراد چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ایک معاشی بائیکاٹ کی ایک فضا پیدا ہو جائے اور یہ ساری تبلیغات رک جائیں. اصل میں ان کا ہدف یہی، اچھا صرف مدارس نہیں، لائبریریاں کتنی ہیں، آیت اللہ مرشی نجفی کی لائبریری مثلا قوم کے اندر کتنا علمی استفادہ ان سے، تو یہ سب خمس سے جو ہے ممکن ہے. کتنی بڑی بڑی لائبریریاں ہیں. تو کہتے ہیں ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ بھئی آپ آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے، آپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں بغض مراجع میں اور علماء دشمنی میں، فقہا دشمنی میں، اس وجہ سے آپ کو چیزیں نظر نہیں آتی. آستان قدس رضوی جو اس کی نہ جانے کتنے ممالک تک کے اندر ان کی لائبریریاں جو ہیں، انڈیا تک کے اندر ان کی شاخیں قائم، کتنی بڑی لائبریری ہے امام رضا کی. اس طرح سے اور چھوٹی چھوٹی جو ہے لائبریریاں، بڑی لائبریریاں، درمیانی درجے کی لائبریریاں. اسی طریقے سے کتنے ایسے افراد ہیں جو مختلف ممالک سے حوزہ علمیہ کے اندر تعلیم حاصل کر افریقہ سے، امریکہ سے، یورپین ممالک سے اور کہاں سے تبلیغات وہاں آتے ہیں سیکھنے کے لیے اور پڑھ کر پھر اپنے ممالک کے اندر واپس جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کسی بھی آج تک یہ وجہ ہے کہ کوئی ظالم بادشاہ بھی کبھی ہمارے مہاراجے کے سر کو نہیں جھکا سکا اور کسی لالچ سے بھی یہ لوگ کبھی ان کو لالچ بھی نہیں دیا جا سکا. یہ سب کیسے ہوا؟ یہ مالی استقلال سے حاصل ہوا.
مراجع نے ہر زمانے میں ہر قسم کے دباؤ کا مقابلہ کیا اور کسی بھی معاشی استحصال کو خاطر میں نہیں لائے. اب دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کسی بھی ملک کی یا کسی بھی ادارے کی اس کی معاشی اور اقتصادی کمر کو توڑ کے رکھ دیا جائے. آج آپ کو نظر آ رہا نا ایران پہ دیکھیے, اور پھر انہوں نے فوجی حملہ نہیں کیا لیکن کیا ہے معاشی اور اقتصادی پابندیاں لگا کے اس کو گھٹنے ٹکوانا چاہتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ وہ کس طریقے سے جمع ہوا کھڑا ہے, خدا پر توکل اور جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کی جو ہے تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ملک نے کیسے ان تمام ظالموں کے سامنے قیام کر رکھا ہے یہ آپ کے سامنے. تو اس کے اندر جو مالی استقلال حاصل ہوتا ہے یہ خود ایک بہت بڑی چیز ہے. تو یہ ان کو باطل کو بھی پتا ہے کہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ان لوگوں کو جھکانے کا, اور اسی کے اوپر جب ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ ویسی سینکشنز لگاتے ہیں اقتصادی اور معاشی تاکہ کمر ٹوٹے, اور جہاں پر وہ نہیں لگا سکتے وہاں پر کتابی صورت میں, علمی صورت میں, پمفلیٹوں کی صورت میں, تاکہ لوگ کسی طریقے سے خمس دینا بند کریں. اور یہ تمام تبلیغات اور یہ جو معاشی استحکام اس لحاظ سے تبلیغی شعبے کو حاصل ہوتا ہے, یہ ان کی اس رگ شہرک کو ہی کاٹ دیا جائے جو معاشی شہرک ہے. تو اچھا جو خمس دیتے ہیں اس کے مقابلے میں انہیں بھی یہ معلوم ہے یہ بات کہ یہ خمس جو ہے یہ محمد علیہ السلام کی علوم کی ترویج میں استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو ہم پیسہ دے رہے ہیں گویا یہ اس بینک اور سمندر میں جا کر مل جاتا ہے کہ جہاں سے وہ تمام تبلیغات جو ہے ہو رہی ہیں جس پیسے سے. اور جو لوگ ادا نہیں کرتے یا لوگوں کو مثلا مسگائیڈ کرتے ہیں فقط اور روکتے چلے جاتے ہیں ان کو, تو فقط وہ ایک گناہ ہی نہیں کر رہے کہ بھائی چلیں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں, گناہ نہیں, وہ غاصبین فدق کی لائن میں شامل ہو رہے ہیں, وہ دین کی عمارت کو ڈھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. غرض یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ خمس کی مثال اس شجر طیبہ کی سی ہے کہ جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اور اب دیکھیں غریب سادات ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں, ان کی تعداد کروڑوں میں, زکوٰۃ آپ ان کو دیتے نہیں, جنگیں کوئی روز روز ہوتی نہیں کہ جس میں سے مال غنیمت میں سے پھر خمس نکال کے مثلا ان کو دیا جائے. اب یہ صورتحال ہے کہ نہ تو ہم ان کو خمس دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آوازیں لگنا شروع ہو گئی کہ غیبت امام ہے, خمس معاف ہے, جس پہ ہم آگے چل کر ہماری پوری گفتگو جو آئندہ کلاس ہوگی اس میں ہوگی یہی, اس کے خلاف دلائل پر. اور بعض غالی نما حضرات تو مثلا بہت سارے مستحب صدقات کو بھی سادات کے اوپر حرام کر دیتے ہیں. اب وہ بیچارے نہ غیر سادات سے جو ہے مثلا فطرہ لے سکتے ہیں, نہ مثلا بہت سے افراد ان کو کہتے ہیں کہ رد مظالم بھی نہ دیا جائے, اور جناب نہ زکوٰۃ دی جائے گی نہ خمس دیا جائے گا, تو ایک لحاظ سے ضروریت رسول کو ایک سزا دی جا رہی ان کے اولاد ہونے کی وجہ سے, اور گویا لگ رہا ہے کہ معاشی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے ان کا. تو یہ تمام چیزیں جو آپ کو سمجھنا پڑیں گی, اور یہ تیز رفتاری کے ساتھ اس پر کام ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ کے علم میں یہ باتیں یوں لانا ضروری ہے کہ خواتین زیادہ تر عام طور پر اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتی, لیکن بعد میں جب وہی خواتین اپنے ان کے گھر میں نوجوان لڑکے باہر نکل رہے ہیں, افراد باہر نکل رہے ہیں, آفیسز جا رہے ہیں, ایسے افراد سے ان کا رابطہ ہوتا ہے, تو وہ نظریات کے حاملوں کے گھر واپس آ رہے ہیں, خمس نہیں نکال رہے. اب وہ پریشان ہوتی ہیں کہ بھئی یہ تو ہماری اولاد اسی طریقے سے ضائع ہوئی چلی جا رہی ہے اور جو ہے وہ مال حرام ان کے اندر جا رہا ہے. پھر پریشان ہوتی ہیں, تو ظاہر معلومات اتنی انف ہوتی نہیں ان کے پاس, اتنی کافی معلومات کی جس سے ان کو جوابات دیے جا سکیں. اس وجہ سے بھی آپ کو یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں. اچھا اب اگر ہم جو آیت خمس دیکھیں, اب ذرا ہم اس کو دیکھ لیں کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, یہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے, اس پہ سب سے پہلا اعتراض تو اس بات کا کیا جاتا ہے کہ خمس کی فقط قرآن میں ایک آیت ہے, ایک, جبکہ زکوٰۃ کی جو ہیں 20 آیتیں. اچھا زکوٰۃ جبکہ مخصوص اشیاء کے اوپر ہوتی ہے لیکن اس کی اتنی ساری آیتیں, خمس ہر چیز ہر منافع کے اوپر ہوتا ہے, تو اس کا تذکرہ زیادہ کیوں نہیں آیا, فقط ایک آیت کی حد تک پروردگار کیوں رہ گیا؟ اس وجہ سے ہم اس کو خمس کے اس حکم کو نہیں مانیں گے. کچھ افراد کا یہ بھی کہنا ہے. تو سب سے پہلی بات کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ اگر خمس کی فقط ایک آیت ہے تو کیا ایک آیت قابل عمل نہیں ہوتی؟ مثلا قیامت میں اگر پروردگار ہم سے پوچھے تو کہ تم نے خمس کیوں نہیں نکالا تو کیا قیامت میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ پروردگار تم نے فقط ایک ہی تو آیت نازل کی تھی؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. تو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو, لیکن اچھا اس پہ ہماری یہ بھی اب ہر چیز میں مجھے بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آگے آئے گا, لیکن آج کیونکہ صرف ایک تمہیدی لحاظ سے گفتگو ہو جائے, ورنہ اس پہ بھی ہم اگلی دفعہ دلائل پیش کریں گے کہ قرآن میں کتنی بار کون سی چیز آئی ہے, کیا یہ کوئی کرائیٹیریا ہے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. اب کہا جائے کہ حضرت موسیٰ کا 20 سے زائد دفعہ ذکر آیا اور پیغمبر اسلام کا نام فقط 3 مرتبہ آیا,
تو ہم کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ان سے افضل ہوگا کہ ان کا زیادہ دفعہ ذکر آیا قرآن میں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو اس پہ بہرحال انشاءاللہ ہماری جو ہے آئندہ گفتگو کے اندر بات آئے گی. تو ایک آیت اب بھی اگر ہے تو دیکھیں بہت سارے شرعی احکام ایسے ہیں جن کے لیے قرآن میں فقط ایک ایک آیت ہے. بہت سارے مسائل، کچھ علماء جیسے کہتے ہیں کہ مثلا طلاق کے مسئلے میں کہتے ہیں بات قصاص کی اور حدود کی، بہت ساری احکام ایسے ہیں جن کے لیے فقط ایک ایک آیت ہے. لہٰذا خمس کی فقط ایک آیت ہونا یہ کوئی ایسا منفرد واقعہ قرآن کے اندر نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم حکم خمس ماننے سے انکار کر دیں. اچھا، قرآن میں ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ قرآن میں جو زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے یہ مخصوص فریضہ واجبی جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، زیادہ تر جگہوں پہ اس میں زکوٰۃ ان معنوں میں استعمال ہی نہیں ہوا، بلکہ ہر قسم کے مال کو خرچ کرنے کے معنوں میں استعمال ہوا. ہر طرح کی راہ خدا میں مال کو خرچ کرنا، جبکہ وہ جو مخصوص جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے جس کا مخصوص نصاب ہے، زیادہ تر قرآن میں جو آیتیں ہیں اس زکوٰۃ کا لفظ جہاں پر آیا ہے وہاں پر وہ مراد ہی نہیں. یعنی اصل فریضہ واجب کے لیے زکوٰۃ کے لیے جو لفظ آیا ہے نا قرآن میں وہ صدقہ. خذ من اموالہم صدقہ، سورہ توبہ کی 103ویں جو آیت ہے. یعنی اے رسول ان کے اموال سے صدقہ لو. اصل میں یہ زکوٰۃ کا حکم ہے جو واجب زکوٰۃ کا ہے. باقی قرآن میں جتنے بھی مقامات ہیں وہاں پر ان تمام جگہوں پر جو ہے وہ عام طور پر جو بذل اموال جسے کہا جاتا ہے، لوگوں غریبوں کے اوپر مال خرچ کرنا، ان معنوں کے اندر آئے. جیسے علم سکھانا بھی زکوٰۃ ہے. علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ علم کا سکھانا. بھٹکے ہوئے کو ہدایت دینا، اس کو بھی زکوٰۃ کہا گیا ہے. خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی راہ میں استعمال کرنا، اس کو بھی زکوٰۃ کہا گیا ہے. اس کو بھی زکوٰۃ کہا گیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے یعنی عمومی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو واقعتاً خمس بھی زکوٰۃ ہی عمومی معنوں میں، یعنی راہ خدا میں مال دینا. البتہ خمس ایک الگ فریضہ ہے، زکوٰۃ کا فریضہ بالکل الگ ہے. اچھا، دونوں کی کیونکہ مخصوص شرطیں. تو بخشش و عطا کے لیے جو قرآن میں جتنے بھی الفاظ آئے نا، دیکھیے اس میں صدقہ بھی آیا ہے، انفاق بھی آیا ہے، زکوٰۃ بھی آیا ہے، جہاد بالمال کا بھی لفظ آیا ہے، حق معلوم، یہ تمام اموال کو غریبوں پر خرچ کرنے کے معنوں میں آئے. لہٰذا عمومی معنوں میں زکوٰۃ کے لفظ میں تو خمس بھی شامل. اور دیکھیے یہ جو ہے نا، جو ایک آیت پر بھی عمل واجب ہے جس طریقے سے اور احکام میں ان کی بھی فقط ایک ایک آیت ہے، تو اسی لحاظ سے خمس کی بھی اگر ایک آیت ہے تو اسی پر بھی ایسے ہی عمل کرنا واجب ہے جس طریقے سے اور جو احکامات ہیں ان کی ایک آیت ہے اس پہ بھی آپ عمل کرتے ہیں اور تمام مسلمان عمل کرتے ہیں. اب اگر ہم قرآن کی دیکھیں جو آیت جہاں سے شروع ہو رہی وَعْلَمُوا، یہ خطاب بالکل عمومی ہے اور تمام مسلمانوں اور تمام مومنین سے خطاب ہے، نہ کہ فقط ان افراد کے لیے جو میدان جہاد میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور کسی خاص مورد کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک عمومی بالکل خطاب ہے. یہ کلمہ جو وَعْلَمُوا ہے یہ قرآن میں 7 مقامات پر آیا ہے. وَعْلَمُوا، یہ بات جان لو، 7 مقامات پر. خود سورہ انفال میں، سورہ بقرہ میں، سورہ حدید میں 7 مقامات پر. اور ہر جگہ کسی بھی زمان و مکان کے ساتھ مقید جملہ نہیں ہے کہ لہٰذا یہاں بھی فقط جنگی مال غنیمت اس سے مراد نہیں ہوں گے بلکہ عمومی فائدے مراد ہوں گے کیونکہ کسی خاص زمانے کے لیے نہیں آیا. اچھا، ایسی آیات احکام دیکھیے بہت ہی کم ہیں جس میں اتنی زیادہ تاکیدات آئیں اور پے در پہ تاکیدات آئیں. کسی بھی حکم کے لیے کسی آیت قرآنی میں اتنی تاکیدات نہیں جتنی خمس کے لیے آئیں اور پے در پہ تاکیدات ہیں. وَعْلَمُوا، یہ بات جان لو، انما من شیئن، اور فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خُمُسُهُ للہ نہیں، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اور وَإِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے. یہ تاکیدات پہ در پہ کسی بھی اور حکم کے لیے قرآن میں اس طرح سے نہیں آیا. اور یہ شوق ابھارنے کے لیے کہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو خمس دو، یعنی خمس کو دینا لوازم ایمان میں سے قرآن نے قرار دیا. اچھا، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں ایک جملہ اسمیہ ہے جس کا مطلب یہ کہ یہ حکم دائمی ہے نہ کہ وقتی اور موسمی.
یعنی جس مسئلے کا تعلق ایمان سے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر جس مسئلے کا تعلق ایمان سے ہو وہ کبھی بھی وقتی نہیں ہوگا، ہمیشہ دائمی ہوگا. یہ بات یاد رکھ لیجیے. وقتی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا یہ تعلق ایمان سے ہو. اور اس جملے میں ایک راز یہ بھی ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اس جملے کے اندر ایک راز ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو تمہیں خمس نکالنا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ رسول کے جو دیکھیے وہ اصحاب تھے، وہ نمازی بھی تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ مہاجرین بھی تھے، وہ انصار بھی تھے، وہ ایمان میں سبقت لے جانے والے بھی تھے، وہ جہاد بھی کرتے تھے، وہ زخمی بھی ہوتے تھے. قرآن نے ان کے سارے کمالات مانے، مگر پھر بھی کہا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں خمس دینا ہوگا. دیکھیے کتنی اہم بات ہے. ٹھیک ہے کہ تم نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، تم نے روزے بھی رکھے ہیں، تم ایمان بھی لائے ہو، تم نے صدقات بھی دیے ہیں، تم نے جہاد بھی کیا ہے، لیکن اگر تم نے خمس نہ دیا تو ایمان واقعی تم کو حاصل نہیں ہوگا. اور یہ جو آیات یہ جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی. جنگ بدر کے موقع پر پیغمبر اسلام جب جنگ بدر واقع ہو رہی تھی ساری رات سوئے نہیں تھے اور مسلسل دعائیں کر رہے تھے کہ پروردگار یہ چھوٹی سی جماعت اگر یہ افراد بھی زندہ نہ بچے تو تیرا کوئی نام لیوا دنیا میں نہیں رہے گا اور دنیا سے اہل ایمان ختم ہو جائیں گے. اور بہرحال پیغمبر کی دعا قبول ہو گئی، مسلمان جنگ جیت گئے اور اہل ایمان باقی رہ گئے. مگر پھر بھی قرآن نے کہا کہ اگر تم نے خمس نہ دیا اور اس تکلیف شرعی پر عمل نہیں کیا تو گویا تم اہل ایمان میں سے نہیں ہو. ان کنتم آمنتم باللہ، ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ کیا یہ لوگ ایمان والے نہیں تھے؟ سب کام تو کیے، جہاد تک کیا ہے، لیکن پھر بھی اور پیغمبر کی وہ دعا بھی تھی کہ اگر یہ تمام افراد ختم ہو گئے تو کوئی نام لیوا باقی نہیں بچے گا خدا کا. اور ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ پیغمبر کی دعا قبول ہوئی اور یہ سب لوگ بچ بھی گئے، اہل ایمان باقی رہ گئے. لیکن پھر بھی پروردگار عالم نے کہہ دیا، پھر بھی کہا کہ اگر اس تکلیف شرعی پہ عمل نہیں کیا تو گویا تم اہل ایمان میں سے نہیں ہو. اسی طرح خمس کا یہ مسئلہ ایمان اور اعتقادات میں شامل ہو گیا ہے. اب صرف اور صرف ایک فقہی اور فروعی مسئلہ باقی نہیں رہتا. اور ایک تو جملہ بہت اچھا تفسیر فصل الخطاب میں آیت اللہ علی نقی نقن صاحب نے کہا ہے کہ یہ الفاظ تحدیدی طور پر نازل ہوئے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، جیسے آپ کہتے ہیں نا، کہہ رہے بھائی تم میں ایمان کی ذرہ برابر بھی اگر رمق باقی ہے نا تو تم یہ کام کر کے دکھاؤ. فرماتے ہیں کہ یہ تحدیدی الفاظ کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو مستقبل کو دیکھتے ہوئے پروردگار عالم نے کہیں کہ باوجود دعوی اسلام کے، باوجود دعوی ایمان کے، مسلمانوں اور مومنین کی آیت اس قرآنی حکم پر خط تنسیخ کھینچ دے گی اور اس پر عمل کو معطل کر دے گی. اس وجہ سے پروردگار نے پہلے ہی سے اس مستقبل کو دیکھتے ہوئے اس قسم کے الفاظ رکھیں کہ تم کو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم کو خمس دینا. تو دیکھیے صرف ایک آیت کے اندر کتنے سارے ہمارے پاس جو ہے پیغامات جو ہے وہ آ رہے ہیں. اچھا اسی طریقے سے غنمتم من شیء وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ پھر فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو بھی تمہیں فائدہ حاصل. اچھا غنیمتم کی بحث میں بھی کچھ افراد یہ بات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایک اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے آیت خمس کا سیاق و سباق جو ہے نا، جو یہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، یہ جنگ سے متعلق ہے، لہذا غنیمتم سے مراد مال غنیمت ہوگا، یعنی جنگ میں جو مال غنیمت ہے اس کا فقط خمس دو. یہ عمومی زندگی میں خمس نکالنے کا مسئلہ نہیں. ایک اعتراض کیا جاتا ہے اس پہ. اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ یہ آیتیں جہاد کے مال غنیمت کا جو خمس نکالا جاتا ہے، ایک موقع یہ بھی ہے جہاد، یعنی جو جہاد میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کا خمس بھی نکالا جاتا ہے. لیکن بہت سارے موارد ایسے ہیں کہ جہاں سنت معتبرہ سے اور احادیث معتبرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اموال ایسے ہیں عمومی زندگی میں جن کا خمس نکالا جاتا ہے. اچھا دیکھیے قرآن میں دیکھیے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ قرآن نے اجمالاً ذکر کیا، تفصیل ساری اور شرطیں حدیثوں کے اندر آئیں. مثلا قرآن میں نماز پنجگانہ کا تذکرہ صریحتاً آیا ہے. اچھا واجب نمازیں کتنی ساری آپ پڑھتی ہیں توضیح المسائل میں کہ واجب نمازیں مثلا ان کی تعداد 6. تو واجب نمازوں میں نماز پنجگانہ کے علاوہ دیکھا جائے جو نماز طواف ہے فقط اس کا تذکرہ ہوا. لیکن ایک نماز اور بھی ایسی کہ جو شیعہ بھی مانتے ہیں اور غیر شیعہ حضرات بھی سب لوگ مانتے ہیں، اور وہ ہے نماز آیات. قرآن میں نماز آیات کا
کہ واجب ہونے کا کوئی حکم موجود نہیں، لیکن مانتے سب ہیں۔ تو اب کون ہے جو یہ بات کہے کہ کیونکہ قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں آیا ہے اور فقط سنت رسول میں آیا ہے لہٰذا ہم اس پر عمل نہیں کریں گے؟ کبھی کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں قرآن میں بہت سارے غسلوں کا تذکرہ آیا، بلکہ قرآن میں ایک لحاظ سے دیکھیں تو بعض غسلوں کا تذکرہ ہے، بعض کا نہیں ہے۔ تو کیا آپ فقط ان کہیں گے کہ جو قرآن میں آئے ہیں فقط ان کو مانیں گے، اس کے علاوہ جو احادیث معتبرہ میں آئے ہیں ان کو نہیں مانیں گے؟ تو لہٰذا خمس کا فقط ایک حکم قرآن نے بیان کیا ہے، باقی جو ہے وہ سنت سے بیان ہوا۔ تو وہاں پہ آپ کو احادیث معتبرہ دیکھنی پڑیں گی، ایک پہلو قرآن نے دیا ہے، ایک پہلو حدیث نے دیا، ایک پہلو کو قرآن سے لے لیں، ایک پہلو کو سنت سے لے لیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو بہت سارے افراد یہی بات کہتے ہیں کہ آیت خمس کا سیاق و سباق اصل میں جنگ و جہاد ہے، جنگ و جہاد ہے۔ اگر ہر فائدہ اس سے مراد ہوتا تو جنگ کی آیات کے ساتھ یہ بات بے ربط ہے بالکل۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بے ربط ہونے کا خوف اس وقت ہوتا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگی مال غنیمت اس میں شامل نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت ہوتا ہے اس پر تو خمس ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن دوسرے فائدے بھی اس میں شامل ہیں جو کہ احادیث معتبرہ میں آئے ہیں، لہٰذا آیت کے بے ربط ہونے کا ہمیں کوئی خوف نہیں۔ اور ہم آپ کی بات کو اس وقت مانتے، جو معترضین ہیں یہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے گھر والے، آپ کے بیٹے، آپ کے شوہر، آپ کے دیگر رشتہ دار آ کر آپ سے بحثیں کریں گے اس متعلق، کیونکہ یہ باتیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں۔ وہ یہ آ کر کہیں گے جب یہ والی بات، تو آپ ان سے کہیں کہ ہم یہ بات آپ کی اس وقت مانتے جب قرآن میں جہاں جہاں غنیمت کا لفظ آیا ہے ہر جگہ جنگی مال غنیمت شمار قرآن خود کرتا، پھر ہم یہ کہتے کہ ہاں واقعی جب ہر جگہ مال غنیمت کے معنوں میں آیا ہے تو غنیمتم سے مراد جو ہے وہ صرف اور صرف جنگ کا مال غنیمت بھی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنی قرآنی آیتیں ایسی، فَعِندَ اللَّهِ مغانم کثیرہ، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 94، اور خدا کے پاس بکثرت فائدے پائے جاتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے مغانم کا لفظ آیا ہے، کیا اس کے معنی نہیں کہ خدا کے پاس بہت سارے جنگ کے مال غنیمت پائے جاتے ہیں؟ نہیں، عمومی فائدوں کی بات ہو رہی، یعنی خدا کے یہاں پہ مغانم سے مراد خدا کا فضل ہے جو ہر نعمت کو شامل۔ اگر مغانم فقط اور فقط جنگی مال غنیمت سے مربوط ہوتا تو خدا کو چاہیے تھا کہ اس آیت میں یہاں پر مغانم کے علاوہ کوئی اور لفظ رکھنا چاہیے تھا، تو پھر ہم ان کا موقف صحیح مان لیتے، ان کا موقف جو ہے پھر صحیح مان لیتے۔ لیکن جب خود قرآن میں خدا نے دوسرے معنوں میں بھی غنیمتم کا لفظ استعمال کیا ہر فائدے کے معنوں میں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس کو مخصوص کرنے والے؟ اگر ہاں ہم اس وقت صحیح مانتے کہ اگر آیت یوں ہوتی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ، تو پھر ہم کہتے کہ ہاں آپ کی بات صحیح کہ یہاں پر صرف اور صرف جنگ کے لحاظ سے بات ہو رہی، تو پھر ہم کہتے کہ ہاں آیت کے اندر واضح طور پر یہ بات آئی ہے۔ لیکن جب آیت مطلق ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے اور قرآن کی دیگر آیتوں سے بھی بات ثابت ہوتی ہے، تو پھر ہم خود کون ہوتے ہیں اس کو جو ہے محدود کرنے والے؟ اب خواہ وہ میدان جنگ ہو یا زندگی کا عام میدان ہو، ان سب میں جو فائدہ بھی حاصل ہو اس کا خمس دو۔ جب یہ قید خدائی نے نہیں لگائی تو پھر ہم کون ہوتے ہیں قید لگانے والے کہ فقط اور فقط جنگی مال غنیمت کا خمس دینا پڑے گا؟ اچھا، خالی یہ نہیں بلکہ ہمارے کتنے برادران اہل سنت ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ خمس کے اس لحاظ سے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ بھی بعض اوقات یہی پریشانی ان کو بھی ہوتی ہے کہ کتنی ہی روایات ایسی ہیں کہ جنگ کے مال غنیمت کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں کہ جس پہ وہ روایات کے اندر خمس جو ہے کا حکم آیا ہے۔ مثلا پیغمبر نے فرمایا کہ کھوئے ہوئے حیوان، کنویں سے نکلے ہوئے مال اور معدن پر کوئی خمس نہیں ہے، لیکن سونے اور چاندی کی کان پر خمس ہے۔ اب سونے اور چاندی کی کان کوئی جنگی مال غنیمت کے طور پر تو نہیں ملتی ہے، تو کبھی بھی کسی کو حاصل ہو سکتی ہے، اور اس روایت کے اندر کوئی اس قسم کی قید بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ صرف جنگی مال غنیمت سے یہ آیت مخصوص ہوتی تو پھر یہ احادیث الگ سے کیوں آئیں؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ یعنی خزانے کے اندر جو خمس ہے، مسند احمد ابن حنبل بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مختلف صحیح مسلم وغیرہ اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی یہ بات آئی۔ تو اچھا، اب کسی خاص مورد کے اندر اگر یہ لفظ بیان ہوا ہے، دیکھیے تھوڑی سی ذرا بحث خشک ہے لیکن کیا کریں، ابھی تو آپ نے تراوٹ والا جو اس سے پہلے جو ہے مولانا کمائل مہدوی کا سن ہی لیا، کیونکہ وہ بھی اخلاقیات کے لحاظ سے بہترین گفتگو تھی جس سے اخلاق صحیح ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور دوسرا ایک انحرافی
مسئلے کے حوالے سے کہ جو لوگوں کے اندر ایک انحراف پیدا کیا جا رہا ہے، اس میں کچھ خشک باتیں بھی آئیں گی، صرف اس وجہ سے کہ اگر آپ نے یہ چیز حاصل نہیں کی تو پھر بعد میں آپ لوگوں کو سخت پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سلسلہ مسلسل شروع ہو چکا ہے نوجوانوں کو بہکانے کا۔ اچھا، اب یہ ایک بات بھی کہی جاتی ہے کہ ابھی جیسے کہ ہم نے کہ آیت کا شان نزول کیونکہ جنگ بدر، لہذا صرف اس سے مال غنیمت ہی مراد ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کسی خاص واقعے میں کسی آیت کا نازل ہو جانا یہ اس کے عموم کو ختم نہیں کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی خاص موقع پر اگر کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بس یہ فقط اس واقعے کے لیے، بات کے لیے نہیں۔ کتنی قرآن کے اندر ایسی چیزیں ہیں، یعنی مثلا وہ جو سورہ حشر کی 7ویں آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو اور جسے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ سب مانتے ہیں کہ یہ حکم عمومی ہے اور ہر زمانے کے لیے حکم ہے، سب مانتے ہیں، لیکن اس کا شان نزول اگر آپ اس آیت کا پڑھیں تو یہ مال فے کے لیے یہ والا حکم آیا۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ لڑے جو مال حاصل ہو جاتا ہے، مال فے اس کے لیے آیا۔ اس میں مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا تھا، جبکہ مال فے فقط رسول اللہ کا یا ائمہ معصومین علیہ السلام کا حق ہے فقط، لیکن یہ کہ مسلمان اس میں بھی جھگڑا کرنے لگے، پھر بہرحال پیغمبر نے لوگوں میں اس کو تقسیم بھی کیا تھا، لیکن بہرحال یہ مخصوص مال فے کے لیے آیا ہے۔ وما آتاکم الرسول، رسول جو دے دیں اسے لے لو، جو نہ دیں اس سے رک جاؤ، اور رسول سے الگ سے مثلا تقاضا نہ کرو۔ اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقط مال فے کے لیے آیت آئی ہے؟ کیونکہ یہ صرف اس موقع پر آئی تھی جو مال فے کا مسئلہ ہوا تھا اور لوگ جو ہے اعتراض کرنے لگے تھے اور مال فے میں سے اپنا حصہ مانگنے لگے تھے مثلا، تو اس موقع کے لیے آئی، لیکن اس نے اس خاص موقع پر نازل ہونے کے باوجود اس آیت کے عموم کو ختم نہیں کیا۔ یعنی یہ ایک اصول کے طور پر ہر جگہ ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے، لا تکلف نفس الا وسعها، ایک لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے، لیکن یہ ایک اور آیت جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے۔ اگر کسی خدا یعنی کسی شخص پر بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں ڈالتا، دونوں آیتوں کا ایک ہی مفہوم۔ اچھا، سب یہ مانتے ہیں اور ہر جگہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، یہ بالکل عمومی حکم ہے ہر جگہ کہ بھئی خدا کسی پر بھی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ ایک اصول ہے جو ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم شان نزول اس کا دیکھیں تو یہ دودھ پلانے والی عورتوں کی اجرت کے لیے آیت نازل ہوئی۔ نامولود جو بچہ اس کے باپ کو حکم ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق دودھ پلائی کی اجرت دے، اگر کسی میں طاقت ہو تو وہ اجرت دے گا، طاقت نہ ہو تو نہیں دے گا۔ اب یہ فقط اس متعلق یہ آیت نازل ہوئی، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ والی آیت تو فقط اس مخصوص شان نزول اس کا ہے اور یہ تو دودھ پلائی کی اجرت کے لیے آئی؟ نہیں، اس نے اس آیت کے عموم کو ختم نہیں کیا اور اس کا عموم باقی رہا، اور تمام جگہوں پہ ہم اس اصول کے طور پر اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو اگر جنگ بدر کے موقع پر یہ آیتیں نازل ہو بھی گئیں تو اس سے یہ بات تو ثابت نہیں ہوتی کہ یہ مقید حکم ہے۔ ہر فائدہ غنیمتم من شیء، جو بھی چیز سے تمہیں نفع حاصل ہو، یہ ایک عمومی حکم ہے اور اس کا عموم برقرار رہے گا۔ جنگ بدر پہ خاص اس موقع پر نازل ہونے سے اس آیت کا عموم ختم نہیں ہوگا، جیسے کہ ہم نے ان تمام آیتوں کے ذیل میں جو ہے وہ پیش کیا۔ اچھا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ چلے ہم نے یہ بات مان لی کہ جنگ بدر کے موقع پر یہ فقط آیت آئی تھی تو یہ مخصوص شان نزول ہوا، تو ہم آگے بڑھ کر پھر یہ بات کہیں گے کہ ٹھیک ہے، پھر حکم خمس کو فقط جنگ بدر کی حد تک رکھی، بعد کی جنگوں کے لیے نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے بعد کی جنگوں میں بھی اسی طریقے سے خمس لیا اور تقسیم کیا، اور ائمہ معصومین کی اپنی زندگیوں میں بھی یہ رہا۔ تو وہاں پر پھر آپ نے بعد کی جنگوں کے لیے کہ جب یہ مخصوص جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ حکم فقط اور فقط جنگ بدر کے لیے ہو، پھر آپ نے اس کو عموم کیسے دے دیا، دیگر جنگوں پہ بھی اس کا اطلاق کیسے کر دیا؟ تو یہ بات آگے چل کر پھر یہ لوگ پھنس جاتے ہیں کہ ہم اس کا کیا جواب دیں۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہوئی۔ تو اس کے اندر غنمتم من شیء، انما غنمتم من شیء، یعنی اس میں مزید تاکید ہے جس چیز کا بھی تمہیں نفع حاصل ہو۔ اچھا، کیا غنیمتم سے مراد فقط جنگی مال غنیمت ہوتا ہے؟ کیا اس سے صرف جنگی مال غنیمت مراد ہے؟ دیکھیے، ہمارے بہت سارے
حتیٰ کہ جو غیر شیعہ حضرات ہیں وہ تو یہ بات کہتے ہی تھے کہ اس سے مراد فقط جنگی مال غنیمت ہے، لیکن بعض اخباری حضرات بھی یہی بات ان کے ہمنوا اس مسئلے میں ہو گئے. تو ہم نے یہ اگر ہم ان سے یہ کہتے ہیں جو ہمارے اپنے ہی جو بھائی ہیں مثلا اخباری، کہ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر یہ جنگی مال غنیمت اس سے فقط مراد ہے تو دیگر بعد کے آئمہ کے ادوار میں آئمہ کیوں خمس وصول کرتے رہے جبکہ اس زمانے میں کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، جس کی ابھی آگے چل کر روایتیں بھی آئیں گی. تو آئمہ کے دور میں کیوں جنگ نہیں بھی ہو رہی تھی لیکن پھر بھی وہ خمس وصول کرتے رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ کے مال غنیمت سے مخصوص نہیں. اچھا، قرآن میں کتنے ہی موقع اور ہیں جس میں غنیمتم کا لفظ آیا ہے. فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جو بھی تمہیں نفع حاصل کرو اس میں سے حلال و طیب کھاؤ اور تقوی اختیار کرو. جو بھی کچھ تم نفع حاصل کرو اس میں حلال و طیب کھاؤ اور تقوی اختیار کرو، کیونکہ حلال کھاؤ کی بالکل تاکید جو ہے وہ عام ہے. تو لہٰذا اس سے بھی پتہ چلا کہ جنگی مال غنیمت اس سے مراد نہیں بلکہ غنیمتم سے مراد ہر کمائی اور ہر منافع ہے. اچھا، لغتوں کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو عمومی فائدوں کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، اور بہت سی لغتوں میں جیسے لسان العرب ہے اور القاموس وغیرہ ہے، اس میں بھی ہر وہ چیز جو انسان بغیر مشقت کے حاصل کرے، یعنی یہاں پہ بھی جنگی مال غنیمت جو ہے فقط مراد نہیں لیا گیا. اور بہت سارے عام افراد بھی عام طور پر عربوں کی زبانوں پر بھی یہی ہے. عربوں کے اندر یہ کہ جب بھی عرب حضرات جانے لگتے ہیں سفر وغیرہ پر، جب بھی عرب حضرات سفر پہ جانے لگتے ہیں تو دعا دیتے ہیں سالمن غانمن، یہ کہہ کر رخصت کرتے ہیں مسافر کو کہ جاؤ اور فائدے کے ساتھ واپس آؤ. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور مال غنیمت کہیں جنگ لڑو اور وہاں سے آؤ، یہ تھوڑی، ہر مسافر کو کہتے ہیں. یعنی زبان عرب میں بھی اس قسم کے الفاظ جو ہے عمومی فائدوں کے لیے بولے جاتے ہیں اور فقط جنگی مال غنیمت اس سے مراد نہیں. اور صرف وہ افراد ان کے لیے نہیں بولا جاتا کہ جو کہ جہاد وغیرہ پہ جا رہے ہیں، بلکہ عام معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور ہمارے برادران اہل سنت میں تو اتنی کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے اور جو کہ تقریباً ضرب المثل بن چکی ہے کہ من لہ الغنم علیہ الغرم، جو بھی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس کا نقصان بھی سہے گا. اچھا، یہاں بھی غنم سے مراد کیا ہے؟ عمومی فائدہ، جنگی مال غنیمت کی بات نہیں ہو رہی. یا مثلا نہج البلاغہ میں اغتنم المحل، مہلتوں کو غنیمت سمجھو. یہاں پہ بھی امیر المومنین نے کیا کہ غنیمتم کا لفظ یعنی عام غنیمت سمجھو ان کو، یہاں پہ جنگی مال غنیمت مراد نہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو نہج البلاغہ ہے اس میں جو کلمات قصار ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ ان اللہ سبحانہ جعل الطاعۃ غنیمت الاکیاس، خدا نے اطاعت کو عقل مندوں کے لیے غنیمت اور فائدہ قرار دیا. یہاں پہ بھی عمومی فائدوں کے اندر آیا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں قرآن میں جہاں غنیمتم کا لفظ ہے فقط جنگ کے مال غنیمت سے صرف جو ہے منسوب کر دیں؟ یا بہت ساری احادیث کے اندر ہے کہ مثلا واعظ و نصیحت کی محفلوں کا فائدہ جنت ہے. یہاں تو خیر تھوڑا سا پروف ریڈنگ کی غلطی ہو گئی، یہاں پہ غنیمت کا لفظ ہے. تو بہرحال واعظ و نصیحت کی محفلوں کا فائدہ جنت ہے. تو یہاں پہ بھی غنیمتم کا جو لفظ آیا ہے یا غنیمت کا جو لفظ آیا ہے اس سے عمومی فائدہ جو ہے وہ مراد ہے. اسی طریقے سے بہت سارے روزوں کی جو روزے کی تعریف میں یہی ہے کہ یہ مومن کے لیے مفت کی کمائی ہے، غنم المؤمن. تو یہاں پہ بھی جنگی مال غنیمت مراد نہیں لیا گیا احادیث کے اندر. اسی طریقے سے سردیوں کے روزے کو کہا گیا کہ سردیوں کا روزہ بلا مشقت اور مفت کی کمائی ہے. یہ دیکھیے ساری دلائل ہیں جس کے لیے جو علماء نے جو ہے وہ بیان کی. تو خدا کے پاس جو ہے جو اس کے ثواب اور فائدے، یعنی سردیوں کا روزہ بلا مشقت اور مفت کی کمائی. اور یہ جو اپنے فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ کثیرہ، خدا کے پاس بہت سارے خزانے. اچھا، اب خود امام معصوم نے بھی ہر فائدے کو کہا ہے. امام فرماتے ہیں فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر،
خمس ہر طرح کی منفعت میں ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو. اب صرف فقط آیت کی حد تک بات نہیں، احادیث معتبرہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، جو وسائل الشیعہ کی حدیث ہے کہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، ہر قسم کے فائدے میں خمس ہے. اچھا، اب جو خمس کی جو آیت ہے اس کے اندر اب دیکھیں یہاں پر سب سے زیادہ یہ سمجھنے والی بات کہ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس کے اندر 6 حصے خمس کے بیان کیے گئے. دیکھیے بہت غور سے سن لیجئے، بہت سی چیزیں اگرچہ بہت خشک ٹائپ کی ہو جاتی ہیں لیکن مدرسہ ہے یہاں پر ہر طرح کی بات اور دلائل اور ان تمام چیزوں کو آپ کو سیکھنا پڑے گا. ہر وقت واقعات، لطیفے، خواب اور جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں فقط آپ کا انٹرسٹ نہیں رہنا چاہیے، اور تمام چیزیں بھی جو کہ علمی لحاظ سے جو آپ کو فائدے مند ہو، معاشرے کے اندر کام کرنا ہے، انحرافات کا مقابلہ کرنا ہے، تو ان چیزوں کے لیے سب چیزیں سیکھنی پڑیں گی. اب اس کے اندر 6 حصے بیان کیے گئے ہیں خمس کے. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ خمس کے 6 حصے ہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، ایک تو اللہ کا حصہ ہو گیا، وَلِلرَّسُولِ، رسول اللہ کا حصہ ہو گیا، وَلِذِي الْقُرْبَى، رسول کے رشتہ داروں کا حصہ ہو گیا جس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی، وَالْيَتَامَى، یتیموں کا حصہ ہے، مساکین اور غریبوں کا حصہ ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا ہے جس کی بھی خاص تفصیل ابھی آگے آنے والی. 6 حصے ہو گئے. اچھا، جو غیر شیعہ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ سہم خدا کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا کوئی حصہ نہیں، جبکہ آیت فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ سب سے پہلے اللہ نے اپنا حصہ رکھا ہے. ہم یہ کہتے ہیں بات کہ جب آیت میں فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ کا لفظ آیا ہے تو پھر آپ نے کیوں نکالا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا کیا کوئی مال خرچ کرتا ہے کہ ہم اسے دیں؟ رسول کو دینا پھر بھی صحیح، کیونکہ رسول اللہ کی ضروریات ہیں، رسول اللہ اس مال کو خرچ کرتے ہیں. ذی القربہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ بھی ضروریات لگیں، وہ بھی مال خرچ کرتے ہیں. لیکن خدا بے نیاز ہے، اس کو دینا لغو ہے، بے معنی ہے. جب خدا کو دینا بے معنی ہے تو اس کا سہم اور حصہ بنانا یہ بھی فضول ہے. لہذا خمس کے 6 حصے نہیں ہوں گے بلکہ 5 ہوں گے. دیکھیے اب بظاہر تو یہ بات لگ رہی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کو یہ بات پتہ نہیں تھی تو اس نے سب سے پہلے اپنا نام کیوں رکھا اس کے اندر؟ تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی تعظیم اور اکرام کے لیے رکھا ہے اس نے، ورنہ اس کو کوئی ضرورت نہیں. ہم پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات دیکھیے جو غنائم آتے ہیں نا، جو مال غنیمت بھی آتا ہے، جنگوں کا بھی چلیں اگر ہم مال غنیمت لے لیں، اتنی زیادہ مقدار ہوتی ہے، جو جواہرات بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، زیور وغیرہ بھی ہوتا ہے مال غنیمت میں. تو رسول اللہ کی زندگی، اپنی زندگی تو بہت سادہ اور بہت ہی معمولی زندگی تھی، یعنی اس کو اتنا خرچ نہیں ہوتا تھا. تو غنائم کا جو 20% جو خمس کا ہوگا رسول کی ضروریات سے تو بہت زیادہ ہے، رسول کو اتنی ضرورت نہیں. لہٰذا اب رسول کے سہم کی بھی پھر رسول کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ تو بہت ہی تھوڑی سی مقدار بھی ان کے لیے کافی تھی. تو آپ کو اللہ کے سہم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا حصہ بھی ختم کر دینا چاہیے. اسی طرح رسول اللہ کے جو قرابت دار تھے ان کی زندگیاں بھی بہت سادہ تھیں، ان کو بھی تھوڑا سا دینے کے بعد باقی حصہ ان کا، وہ بھی محتاج خمس نہیں تھے، وہ بھی بے نیاز تھے، تو ان کا حصہ بھی ختم کر دینا چاہیے. تو اگر آپ اس کے باوجود بھی پیغمبر اسلام کا بھی حصہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور قرابت داروں کا بھی حصہ رکھا ہوا ہے جبکہ وہ اس سے بے نیاز تھے، تو پھر اللہ کا حصہ آپ نے کیوں نکال دیا؟ اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم پھر بھی بات مان لیں کہ رسول اللہ جب تک حیات تھے ان کی زندگی میں تو وہ حصہ ان کو ضروریات تھی ان کے ساتھ، لیکن اب رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کے حصے کو ختم کر دینا چاہیے. اب تو رسول اللہ کو اس حصے کی ضرورت نہیں ہے نا، تو اس صورت میں پھر یہ حصہ کس کو جائے گا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حکم رسول کی زندگی کی حد تک تھا، مرنے کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا، تو آیت کے اندر تو کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ رسول کی زندگی تک صرف ان کو خمس دو اور مرنے کے بعد ان کا یہ حصہ ختم ہے. جب آیت مطلق ہے اور کسی بھی قید کے بغیر ہے تو پھر آپ نے کیسے اس کے اندر یہ والی شق نکال دی؟ تو اور غیر شیعہ حضرات بھی ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وفات پیغمبر کے بعد اکثر، سب تو نہیں لیکن اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان کے اس حصے کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ جو غیر شیعہ، کہ اکثر غیر شیعہ حضرات ہیں وہ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ ہم سہم خدا کے منکر ہیں، کیونکہ خدا جو ہے وہ
بے نیاز. ہم کہتے ہیں اگر وہ بے نیاز ہونے کی وجہ سے آپ سہم خدا کے منکر ہیں تو وفات پیغمبر کے بعد رسول اللہ بھی اپنے خمس سے بے نیاز ہو گئے ہیں, تو ان کے حصے کو بھی ختم کر دینا چاہیے. تو لیکن آپ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی کفار کے ساتھ جنگ ہو اور جو مال غنیمت حاصل ہو اس میں سے سہم رسول جو ہے وہ نکالا جائے گا, تو پھر وہ کس دلیل سے آپ نکالیں گے؟ تو دیکھیے اب رسول اللہ کے زمانے میں یہ تین حصے جو ہے وہ, یہ جو تین حصے ہیں یعنی سہم خدا, سہم پیغمبر اور سہم ذی القربہ, یہ جو آیت کا ایک ٹکڑا ہے, ان تینوں کو کلیکٹیولی سہم امام کہا جاتا ہے, کیونکہ پروردگار کا بھی حصہ, رسول اللہ کا حصہ اور ذی القربہ کا حصہ, ان تینوں کو سہم امام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اب کیونکہ حکم خمس برقرار ہے تو امام کیونکہ پردہ غیبت میں ہے, تو پھر ہمارے پاس آگے بھی دلائل ہم اس کو پیش کریں گے کہ فقہاء اور مراجع جو ہیں وہ ان کے پاس خمس کس دلیل سے آئے گا, وہ اگلی نشست میں ہماری یہ بات آئے گی. تو کیونکہ ان کے پاس آئے گا تو لہٰذا اب کیونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, امام اگر ظاہر بھی ہو جائیں انشاءاللہ امام کا ظہور ہو جائے تو سہم خدا, سہم پیغمبر اور سہم ذی القربہ یہ امام کا حق ہے, امام کے پاس آئے گا, اسی وجہ سے سہم امام کہا جاتا ہے. اور امام کیونکہ غیبت میں ہے لہٰذا یہ مجتہد جامع شرائط کے پاس یہ چیز آتی ہے اور وہ ان کو انہی مصارف میں خرچ کرتا ہے جس میں رسول اور امام خرچ کیا کرتے تھے, جو کہ ابھی آگے چل کر ہماری اس سلسلے میں دلائل آئیں گے. تو یہ ایک انتہائی اہم جو ہے وہ مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تو رسول کے اختیار میں یہ سب تھے, اور یہ تمام حصے جب تک رسول اللہ حیات تھے ان کے بعد یہ ائمہ معصومین کے اختیار میں چلے گئے, اور امام کی غیبت میں پھر فقہاء اور مجتہدین جو ان کے نائبین ہیں ان کے اختیار میں یہ چیزیں آ گئیں, جنہیں وہ معمولی حصہ اپنی ضروریات زندگی پر اس کا خرچ کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو سب کا سب ہے وہ فقط اور فقط اسلام اور مسلمانوں کی اصلاح اور مذہب کی ترقی اور تبلیغ کے اندر اس کو خرچ کیا جاتا ہے. اچھا, اس کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے, ذی القربہ. ذی القربہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ بہت سے حکام وقت نے تو یہاں تک یہ کہا کہ اس سے حاکم وقت کے رشتہ دار مراد ہیں, ذی القربہ سے مراد. خیر ان کو تو چھوڑیے, لیکن یہ بات اور بیان کر دی جائے کہ اس سے رسول اللہ کے بھی سارے رشتہ دار مراد نہیں, بلکہ اس سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اس کی دلیل وہ معتبر روایات ہیں جو اہل بیت رسول سے نقل ہوئی, یعنی رسول اللہ کے علاوہ رسول کے بعد ان کے وہ جانشین جو اسلامی حکومت کے رہبر اور رہنما یعنی امام, خمس کا ایک حصہ ان سے منسوب ہے. یعنی سہم خدا, سہم پیغمبر اور سہم ذی القربہ یہ تینوں حصے اب امام معصوم سے متعلق ہیں, اور ان کی غیبت میں مراجع کے پاس یہ اختیارات آ جاتے ہیں جس کے دلائل آگے آئیں گے, جس سے وہ اپنی سادہ زندگی کا اہتمام کرتے ہیں. اور دیکھا جائے تو اب یہ تینوں کے تینوں حصے, چاہے وہ سہم خدا ہو, سہم پیغمبر ہو یا سہم ذی القربہ ہو, یہ تینوں کے تینوں حصے عوام کی ضروریات کے لیے خرچ ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ جو یتامہ والمساکین وابن السبیل, اس سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ آیت کے اندر تو یہ مطلق ہے کہ صرف یتیموں, مسکینوں اور غریبوں اور مسافروں کے لیے اس قسم کے الفاظ آئیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ تو مطلق تمام کے لیے, لیکن اہل بیت سے جو معتبر روایات آئی ہیں اس میں یہ تینوں حصے بھی یعنی یتامہ, مساکین وابن السبیل یہ تینوں بھی سادات ہی سے متعلق ہیں, یعنی سادات یتیم, سادات مسکین اور سادات مسافر. اچھا, اب یہ تینوں اچھا اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے دلیل بھی ہے کہ سب کو پتا ہے کہ احادیث معتبرہ میں یہ بات آئی ہے کہ بنو ہاشم جو یہ سادات ہیں ان کے لیے زکوٰۃ مسلماً حرام, یہ تو سب قائل. اور چھٹے امام نے بھی بات کہہ دی کہ الصدقۃ علینا حرام والخمس لنا فریضہ, صدقہ یعنی زکوٰۃ لینا ہمارے لیے حرام ہے اور خدا نے ہمارے لیے خمس کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے. اچھا, اب آیت میں جو سمجھتے ہیں اس بات کو ان کے لیے کہ آیت میں ذی القربہ بطور جمع نہیں آیا بلکہ بطور واحد ذکر ہوا ہے,
جس کا مطلب اور مفہوم یہ کہ فقط کوئی ایک شخص جو رسول اللہ سے امتیازی کوئی رشتہ رکھتا ہے اس کو ذی القربہ کہا گیا. اس لیے اللہ اور رسول اور ذی القربہ کے جو تینوں حصے ہیں انہیں کلیکٹیولی سہم سادات کہا جاتا ہے. سہم یتامہ، سہم مساکین اور سہم وابن السبیل، ان تینوں کو ملا کر اس کو ہم شارٹ فارم میں سہم سادات کہتے ہیں. کیونکہ روایت معتبرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پہ یتیم، مسکین اور مسافر سے بھی مراد بھی سید، جس کے لیے الگ ہمارے پاس روایتیں اور معتبر روایتیں. اچھا، اب ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے اور یہ بڑی شد و مت سے بات پھیلائی جاتی ہے کہ خمس کا جو نصف حصہ سادات سے مخصوص ہونا، کیا یہ طبقاتی نظام نہیں؟ کیا یہ ریسزم نہیں؟ کیا یہ نسل پرستی نہیں؟ اور معاذ اللہ ایک صاحب نے تو یہاں تک اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کو لوگ پڑھتے ہیں اور پھر باقاعدہ سر دھنتے ہیں، کہ گویا ایک لحاظ سے رائل فیملی کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے معاذ اللہ. تو یہ جو پریولیجز جو رسول اللہ کے اقربا کو دیے گئے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اقربا پروری نہیں ہو رہی؟ کیا یہ اسلام کے اجتماعی عدالتی نظام کے نظریے کے سے متصادم نہیں؟ یہ جو آدھا حصہ آپ دے دیتے ہیں ان کو، تو اب دیکھیے علماء ہماری بات بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سہم سادات ہم دیتے ہیں یہ ہر سید کا بھی حق نہیں، شرطیں ہونی چاہیے اس میں. مثلا غریب ہونا چاہیے، فقیر شرعی ہونا چاہیے، غنی کو نہیں دے سکتے. ایک صاحب ہیں کہ جن کو بہت ساری چیزیں کو کشف کرنے کا جنون جو ہے وہ سوار ہوا ہوا، تو وہ فرماتے ہیں، وہ 4-5 صفحے جو انہوں نے اس میں لکھے ہیں کہ یہ سادات کا حق ہے، جتنا بھی چاہیں ان کو، یہ چاہے کتنے غنی کیوں نہ ہو جائیں ان کو بس آپ دیتے چلے جائیے. تو پھر وہ اقربا پروری والا الزام اس طرح سے لگ سکتا. لیکن اسلام نے شرطیں رکھی ہیں، ہر سید کو نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے باقاعدہ الگ سے احادیث آئیں. ایک تو غریب ہونا چاہیے، سال کی جو جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، سال کے اخراجات سے زیادہ، مثلا 1 سال کی حد تک فقط دے سکتے ہیں. صرف اور صرف عرفی اور شرعی ضرورتوں کے لیے خمس دیا جائے گا، لگژریز کے لیے نہیں دیا جائے گا. مثلا گھر میں گاڑی کھڑی ہوئی، وہ کہے گا لیکن مجھے تو رولس رائس لینی، یہ نہیں چلے گا. بے نمازی کو نہیں دیا جائے گا، فاسق و فاجر جو کھلا جو گناہ کرتا ہے اس کو نہیں دیا جائے گا. اگر عورت کا پردہ اور حجاب صحیح نہیں ہے، وہ بے پردہ ہے، اس کو نہیں دیا جائے گا. مرد مثلا اگر داڑھی مونڈ رہا ہے اس کو نہیں دیا جائے گا. اور یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس پیسے کو مال حرام میں خرچ نہیں کرے گا. اور آپ کا واجب النفقہ بھی اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے خمس نکالا اور اپنی مثلا زوجہ کو دے دیا کہ بھائی یہ سیدانی ہے اور ہم نے اس کو دے دیا، نہیں، یہ نہیں چلے گا. اپنے واجب النفقہ کو بھی نہیں دے سکتے. اس کے لیے سب کے لیے الگ الگ دلیلیں. تو آپ خود بتائیے معاذ اللہ کہ کسی رائل فیملی کے لیے اتنی شرائط کبھی ہوتی؟ اقربا پروری یہ کب، اقربا پروری میں ساری چیزیں کب دیکھی جاتی؟ نسل پرستی اور طبقاتی نظام میں تو بلا تفریق دیا جاتا ہے، بلکہ امیروں ہی کو نوازا جاتا ہے. لیکن اسلام نے اتنی ساری شرطیں لگائیں. تو ان تمام چیزوں سے دیکھیے، وہ جو خود امام نے کہا کہ صدقات جو ہے وہ یعنی جو زکوٰۃ ہے وہ لینا حرام ہے اور خمس کو ہمارے لیے قرار دیا گیا. تو جو سید ہیں وہ زکوٰۃ نہیں لیتے ہیں، وہ خمس لیتے ہیں. غیر سادات جو ہیں ان کو خمس لینے کا حق نہیں ہے، وہ زکوٰۃ لیتے ہیں. کسی کو خمس سے نوازا گیا ہے، کسی کو جو ہے زکوٰۃ سے. تو ہر ایک کو اپنا پورا بھرپور جو ہے حق دیا گیا ہے. زکوٰۃ کا جو دیکھیے، زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ عام مسلمانوں کے اموال سے، جس سے سادات کے علاوہ جو ہے نا وہ سب لوگ فیضیاب اس سے ہوتے ہیں. اور سادات کو لیکن اس سے دور رکھا گیا. اور دور رکھنے کی ایک وجہ یہ تھی تاکہ مخالفین کو یہ بہانہ نہ ملے کہ پیغمبر نے اپنے رشتہ داروں کو خمس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو عام اموال جو ہمارا حق تھے ان پر بھی قابض بنا دیا. تو پیغمبر نے ان سے سادات کو دور رکھا. اب ظاہر ہے کہ غریب سادات کی بھی ضروریات کہیں نہ کہیں سے تو پورا ہونا تھی نا. زکوٰۃ تو ان پر حرام قرار دے دی گئی تھی، لہٰذا اس کو خمس کے ذریعے سے پورا کیا گیا. پھر ایک صاحب نے یہاں تک لکھا کہ سادات کرام کے لیے اتنا عظیم بجٹ کیوں رکھ دیا گیا بھائی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے لوگ مثلا اپنا خمس نکال دیں تو سارے سادات ایک ہی دن میں ارب پتی ہو جائیں گے. ہر سید ارب پتی ہو جائے گا. جب سب غنی ہو جائیں گے پھر خمس کس کے پاس جائے گا؟ اول تو یہ خیالی قسم کے مسئلے ہیں، قیاسی مسئلے ہیں. ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، نہ کبھی ہوتا نظر آتا ہے. لیکن چلیں تو دیکھیے
اس کے بھی احکامات ہیں کہ اگر خمس سادات کی ضرورتوں سے زائد بچ جائے تو اسے حاکم شرع اس جو سرپلس پیسہ ہو گیا ہے اسے عمومی کاموں میں لوگوں کی ضروریات میں خرچ کرے گا. اس کے الگ دلائل. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ارب پتی کر دیں ان تمام ان کو نہیں, ایک سال کی ضرورت سے زیادہ نہیں دے سکتے, لیکن اس کے باوجود بھی سرپلس اگر سہم سادات جمع ہو جائے تو اس کو لوگوں کی ضروریات میں جو ہے خرچ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اسے لوگوں کی ضروریات میں خرچ کیا جائے گا جتنا بھی خمس آئے, یعنی بلا امتیاز, خواہ وہ فقیر ہو یا غنی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ خواہ فقیر ہو یا غنی, فاسق ہو یا فاجر, بے نمازی ہو, سال بھر کے اخراجات, اس کو تمام لوگوں کے اوپر جو ہے یعنی پورے کا پورا جو ہے سادات کو دے دو, ان میں کوئی بھی شرط نہیں چاہے وہ ارب پتی کیوں نہ ہو جائے. نہیں, ایسا مسئلہ اس ہمارے فقہ میں نہیں. اور خود دیکھیے یہ سب چیزیں رسول اللہ کے زمانے سے یہ سسٹم بالکل صحیح چلتا رہا. بعد کے لوگوں نے اس کے اندر بہت سارے انحرافات کر دی. حکم خمس میں لوگوں کی طرف سے تبدیلیاں کی گئیں کہ سب سے پہلے تو خمس کو صرف جنگ کے مال غنیمت تک محدود کر دیا گیا. اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں لیکن جو ابھی ٹائم نہیں. دوسری تبدیلی یہ کی گئی کہ اللہ کے سہم کو ختم کر دیا گیا, کیا اس کو ضرورت نہیں. تیسری, رسول اللہ کے حصے کو بھی رسول اللہ کی وفات کے بعد ختم کر دیا گیا. چوتھی تبدیلی یہ کی گئی کہ ذی القربہ, اس کی تو الگ سے بھی انہوں نے کہا کہ حاکم جو وقت ہے اس کے رشتہ دار اس سے مراد ہیں, لیکن پھر بھی اگر جو حقیقی ان کے ورثاء بھی تھے رسول کے, یعنی امام, ان رسول اللہ کے انتقال کے بعد ان کو بھی ان کا حصہ نہیں دیا گیا. اور آخری چیز ہوگی کہ جو حکام جور تھے, ظالم حاکم تھے, پورے کا پورا خمس ان کے اختیار میں دے دیا گیا. تو رسول اللہ کے زمانے تک تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا, لیکن اس کے بعد پھر اچانک سے اس تمام چیزوں کے اندر ایک وہ تبدیلی واقع ہوئی, اور اس کے بعد پھر اس کے اندر انحرافات آتے چلے گئے. شروع میں کوئی اختلاف نہیں تھا, بعد میں بھی جتنے بھی آپ کو اختلاف جو علماء کے اقوال کے اندر خمس کے سلسلے میں نظر آتے ہیں تقسیم خمس کے اختلافات, لیکن اصلاً وجوب خمس کے اندر کوئی اختلاف نہیں. اچھا, کتنی ہی روایتیں ایسی ہیں, وہ احادیث جن میں باقاعدہ خمس کے وجوب کو مطلقاً کہا گیا کہ خمس دینا واجب, کتنی احادیث ایسی. تہذیب الاحکام کے اندر بھی حدیث آئی کہ جو باقاعدہ فارس کے تاجر تھے انہوں نے خط لکھا ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان سے اجازت طلب کی کہ مولا آپ ہمیں خمس ہم پر سے معاف کر دیں, ہمیں حلال کر دیں ہمارے لیے خمس. امام نے اس کا جواب خود خط میں تحریر کیا اور کہا خمس دینا ہماری مدد ہے, یہ ہمارے عیال اور ہمارے موالیوں کے اخراجات کے لیے ہماری مدد ہے جس کو ہم خود خرچ کرتے ہیں. خمس ہماری آبرو بچانے کا ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے اہل و عیال اور اپنے موالیوں کی, محبت کرنے والوں کی آبرو کی حفاظت کرتے ہیں. پس تم خمس تو ہم سے مت روکو اور خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو. جس قدر بھی تم سے قدرت ہو تمہارے اندر تم ہمارے اس خمس کو ادا کرو, کیونکہ خمس کا نکالنا تمہارے رزق کی چابی اور تمہارے گناہوں کی بخشش ہے. باقاعدہ پوری روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خمس دینا واجب. یہ خمس کی روایت مطلقاً جو بیان کر رہی ہے حکم, اس کا ایک نتیجہ اگلی کلاس میں ظاہر ہوگا آپ کو کہ وہ روایات کیوں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خمس کا دینا واجب. کیونکہ جب کچھ احادیث کے اندر جس کا صحیح مفہوم ہم اس وقت پیش کریں گے جو دھوکہ دینے کے لیے پیش کی جاتی ہیں کہ امام نے فرمایا کہ ہم نے خمس کو معاف کر دیا, تو جب یہ معاف کرنے والی روایتیں ان واجب کر دینے والی روایات کے ساتھ ٹکرائیں گی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئے گا. تو امام نے یہ بھی فرمایا کہ خمس کو ہم سے مت روکو, کیونکہ خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو. جس قدر بھی تم میں قدرت ہو خمس ادا کرو, کیونکہ خمس کا نکالنا تمہارے رزق کی چابی اور تمہارے گناہوں کی معافی اور بخشش. اور یہ بھی فرمایا گیا, یہ دیکھیے امام نے باقاعدہ جو الفاظ کہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے تفصیل کے ساتھ اس وقت ہو رہے ہیں, لیکن وہی ہیں جو میں نے آپ کی بھی خدمت میں پیش کی. اچھا, پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ذرہ برابر بھی مال بھی ہمارے مال سے کھائے, ذرہ برابر مال بھی ناجائز طور پہ کھائے, گویا اس نے پیٹ کو اپنی آگ سے بھرا ہے اور وہ جہنم میں جلایا جائے گا. کتنی ہی روایات کے اندر بھی آئی کہ اسحاق ابن یعقوب جو امام کے ایک راوی تھے, روایت ہے ان سے کہ باقاعدہ توقی جو امام نے لکھی تھی
کہ جن لوگوں کے پاس بھی ہمارے اموال موجود ہیں، ایک درہم بھی اگر انہوں نے حلال سمجھ کے کھایا تو گویا اپنے پیٹ کو آگ سے بھر لیا، کمال الدین کی جو روایت۔ اور ایک توقیع میں باقاعدہ امام نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اور ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اس شخص پر جو ہمارے مال سے ایک درہم کھانا بھی حلال سمجھتا ہو۔ تو یا وہی 8ویں امام والی جو بھی روایت میں نے اس سے پہلے پیش کی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ مولا میں خمس کو معاف کر دیجیے، تو امام نے فرمایا کہ یہ کیسی بات تم نے کہی ہے، تم زبان سے تو اپنی محبت کو ہمارے لیے بڑا خالص کرتے ہو، یعنی زبانی طور پر، اور ہمارے اس حق کو روکتے ہو جو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، اور وہ حق خمس ہے، ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ لا نجعلو لا نجعلو لا نجعلو 3 دفعہ امام نے کہا، ایک دفعہ نہیں کہا، 3 دفعہ کہا ہے۔ اس میں ایک دفعہ لکھا ہو لیکن روایت میں 3 دفعہ ہے، ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے، ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے، ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ تو جب امام نے 3 دفعہ منع کر دیا تو پھر معافی کہاں سے؟ اور چھٹے امام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ قیامت میں لوگوں پر وہ وقت سخت ترین ہوگا جب خمس کے حقدار پکاریں گے کہ ہمیں ہمارا خمس نہیں دیا گیا۔ اس روایت پہ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر جو ہے وہ بحث ہوگی ہماری۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ بھی روایات کے اندر آئی ہے کہ امام زمانہ کے جو دستخطوں سے جو جاری توقیع ہے، امام نے اس کے اندر بڑے عجیب الفاظ لکھے ہیں، یہ آپ کے سامنے جو اس وقت آ رہے ہیں، باقاعدہ امام کے توقیع کے الفاظ ہیں وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 6 میں۔ امام نے فرمایا اور وہ جو تم نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو کہ ہماری زمین بغیر ہماری اجازت کے استعمال کر رہا ہے، تو اسے جاننا چاہیے کہ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ ملعون ہے اور روز قیامت ہم اس کے مخالفین میں سے ہوں گے، اور جو کوئی ہماری زمین ناجائز کھا رہا ہے وہ حقیقتاً آگ کھا رہا ہے اور یقیناً وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ تو یہ جو امام کا جو مال، یہ سب خمس کے متعلق یہ سب باتیں جو ہے وہ روایات کے اندر آئیں۔ اور امام زمانہ نے ایک شخص حسین تھا، اس کو ایک توقیع میں ایک بات لکھی تھی، حسین نام تھا اس کا، لیکن اس نے کچھ ایسے امام کے اوپر، بہت سارے ہوتے ہیں نا خمس نکال کے لحاظ سے بڑا احسانات جتاتے، امام نے ایک جملہ لکھا تھا، اے حسین کتنے احسانات ناہیہ پر جتاؤ گے۔ ناہیہ سے مراد امام زمانہ علیہ السلام کا دفتر اور ان کا دربار، کتنے احسانات ہم پہ جتاؤ گے، اپنے مال سے خمس کو میرے اصحاب سے تم کیوں روکتے ہو؟ یہ باقاعدہ امام نے اس کو تنبیہ کی۔ اور وہ جو ایک روایت ہے کہ باقاعدہ امام ابو الحسن ثالث جو امام علی نقی علیہ السلام، کیونکہ ابو الحسن اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 7ویں امام کا لقب بھی ابو الحسن ہے، 8ویں امام کا بھی، اس طرح امام علی نقی علیہ السلام کا بھی۔ ابو علی راشد نام کا امام کا ایک صحابی تھا، اس نے آگے کہا کہ مولا آپ نے کہا ہے کہ میرا حق لوگوں سے وصول کرو، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا حق کیا ہے؟ لوگ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا حق کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ہمارے حق سے مراد ان سب پر خمس کا ادا کرنا واجب، یعنی یہ ہے ہمارا حق۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خمس جو ہے وہ بالکل واجب۔ اور ابو بصیر کی جو روایت، ابو بصیر کی پوچھا کہ مولا وہ کم ترین عمل کون سا ہے کہ جس سے انسان آتش جہنم میں داخل ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا یتیم کے مال سے 1 درہم کھا لینا یہ کم ترین عمل ہے، اور وہ یتیم ہم ہے، یعنی امام کے مال سے 1 درہم بھی اگر کسی نے کھایا اور خمس کو ادا نہیں کیا، جان بوجھ کر کھانے والا، وہ جہنمی۔ جب بھی وہ جو قرآن کی آیتیں کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو تفسیر میں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو تفسیر اس کی بیان کی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اما السائل فہو رسول اللہ، سائل سے مراد رسول اللہ ہے، اور محروم سے مراد مولا علی ہیں جن کو ان کا حق خمس نہیں دیا گیا اور ان کو محروم رکھا گیا۔ دیکھیے اس سے بھی جب یہی وجہ ہے کہ سید علی ابن طاؤس، ان کی براہ راست امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں، انہوں نے خود کہا ہے، جملہ ہے سید علی ابن طاؤس کا کہ خیال رکھنا خمس نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کونین اور سارے آئمہ تمہارے دروازے پر قرآن پاک لے کر آئے ہوں اور تم نے گستاخانہ انداز میں ان کو واپس لوٹا دیا، یہ معنی ہے اس کے، اگر تم خمس ادا نہیں کرتے۔ اور ایک جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی قنوت میں ایک دعا ہے
یہ دعا بہار الانوار کی جلد نمبر 53 صفحہ 315 پر بھی ہے، اور النجم الثاقب کی داستان نمبر 31 میں بھی یہ دعا نقل ہوئی ہے، اور ملحقات کتاب جو انیس العابدین کتاب ہے اس کے ملحقات میں اور نہج الدعوات میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کی قنوت کی ایک دعا کہ اے میرے رب، بے شک ہمارے شیعوں نے ہماری محبت اور ولایت کے بھروسے پر بہت سے گناہ کیے۔ اب خدا نہ خواستہ یہ ڈر لگتا ہے کہ بعض اوقات اس قسم کی، لیکن امام کا قنوت ہے، اور بعض اوقات علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بہت ساری دعائیں جو علی ابن طاؤس سے براہ راست انہوں نے امام سے سن کر جو ہے اپنی کتاب کے اندر تحریر کی، اور امام زمانہ جو قنوت میں دعا پڑھتے وہ علی ابن طاؤس نے نقل کی۔ لیکن اس سے خدا کے لیے کوئی جری نہ ہو جائے کہ وہ گناہوں پہ جری ہو جائے، لیکن الفاظ دیکھیے کہ کتنے رحم اور کرم ان الفاظ میں ٹپک رہا ہے۔ اے میرے رب، بے شک ہمارے شیعوں نے ہماری محبت اور ولایت کے بھروسے پر بہت سے گناہ کیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے کرم کے بھروسے پر یہ سب کچھ کیا ہے، اس لیے جو نافرمانیاں اے میرے رب تیرے حوالے سے ہوئی ہیں تو ان کو معاف کر دے، جو ہمارے حوالے سے ہوئی ہیں ہم ان کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارا خمس ادا کر کے اپنے گناہوں کا قصاص دے دیا۔ دیکھیے امام زمانہ کے قنوت کے الفاظ ہیں، کیونکہ انہوں نے خمس دے کر اپنے گناہوں کا قصاص دے دیا ہے، اس لیے اے میرے رب تو ان کی طرف سے ہمارے خمس ادا کرنے کے بدلے ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے رب انہیں جنت میں داخل فرما، انہیں جہنم سے محفوظ فرما، اور انہیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے دشمنوں کی صف میں کھڑا نہ کرنا۔ یہ گناہگار ہیں مگر باغی نہیں ہیں اور گستاخ نہیں، ان پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام نے ہمارے لیے اس طرح کے قنوت کے اندر دعا کرتے ہیں، اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ وہ الفاظ جو کہ ویسے تو اس پہ پوری الگ سے گفتگو ہو سکتی کہ امام ہمارے لیے کتنا زیادہ کنسرن ہے، کس طرح سے گڑ گڑا کر پروردگار عالم سے ہمارے گناہوں کی مغفرت اور معافی طلب کر رہے ہیں، اپنے حقوق کے واسطے دے رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان کی نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتے پوری زندگی کو گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت جاہل ہے، میں کہتا ہوں کہ جاہل نہیں، لگتا ہے کہ انتہائی عالمانہ انداز میں ہم نے ایک ایک حدیث پڑھی اور اس کے بعد اس کی مخالفت کرنے کی ٹھانی۔ ہر چیز میں تو ہمیں ان کے کلام کے خلاف اپنی زندگی نظر آتی۔ تو یہاں پر بھی یہ بات کہی گئی کہ انہوں نے خمس ادا کر کے اپنے گناہوں کا قصاص دے دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو افراد بھی خمس ادا نہیں کرتے ان کے گناہوں کا قصاص نہیں ہوتا، اور وہ اسی طریقے سے گناہگار رہتے ہیں۔ یہ باقاعدہ امام زمانہ کا قنوت جو کہ علی ابن طاؤس نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور باتیں اگرچہ آج مجھے معلوم ہے کہ گفتگو بڑی خشک رہی، لیکن بہرحال کیا کریں کہ اچھا اگلی دفعہ جو گفتگو ہوگی وہ اتنی زیادہ خشک نہیں ہوگی، اس میں بالکل عوامی ٹائپ کے اور کچھ خواصی بھی اعتراضات جو ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو وہ جو عموماً آپ لوگوں کے دماغ میں ہیں یا عام طور پر جاہل قسم کے افراد جو ہے بہت سارے شکوک ان مراجع کے خلاف پھیلاتے ہیں، خمس کے مسئلے میں ان کے انشاءاللہ اگلی دفعہ ذرا تفصیلی گفتگو ہوگی ہماری، اس میں ہماری جو ہے وہ مزید باتیں آئیں گی۔ جب تک کے لیے یہاں اپنی گفتگو یہاں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب الزمان اللجن اللجن